کوئی یہ کہتا ہے میں فقہ کو نہیں مانتا ہوں، فقہ بعد کی چیز ہے، تو اس کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس سے بڑا جہالت اور کیا ہوگی۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ جس نے فقہ کو سمجھے نہیں وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ شرعی مسائل کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جس علم میں سیکھا جاتا ہے اس کا نام علم فقہ ہوتا ہے، تفصیلی دلائل کے ساتھ۔ تو یہ جو کہتے ہیں جی بعد کی ایجاد ہے، یہ بالکل بیوقوف لوگ ہیں۔ ذرا دیکھیں جو فقہا صحابہ گزرے ہیں، اگر یہ فقہ بعد کی ایجاد ہوتی تو انہیں فقہا صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کسی جاہل کا قول ہے فقہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ ملک پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، صرف قرآن و حدیث سے نہیں کر سکتے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، مناظرہ کر لیں، چیلنج کر لیں، فقہ ہٹا دیں اور اسلامی نظام قائم کر کے بتائیں، نہیں کر سکتے۔ جتنے بیٹھ کے دانشور بڑھکے مارتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور فقہ کے خلاف بولتے ہیں، ان سے آپ کویسچن کر کے دیکھیں، ان کو دے دیں پورا ملک کا کہ بتاؤ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ نکال کے بتانا، فقہ کو ٹچ نہیں کرنا، اور ملکی نظام پورا بنا کر بتا دیں پیپر ورک میں، یہ کر کے دے دیں، یہ فقیر آئندہ آپ کو یہاں پر بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ فقہ حنفی مکمل ایک فقہ ہے جو ہر شعبہ زندگی میں فقہاء اسلام کی محنت اور قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے مسائل کے سلسلے میں اور اس محنت کے نتیجے میں ایک مکمل ضابطہ حیات اور مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کبھی اس ملک پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہیں، فقہ حنفی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ میری گارنٹی ہے۔ تو انشاءاللہ جو شخص اس طرح کی بے سروپا باتیں کہتا ہے، جب آپ اس کے سامنے چیلنج رکھیں گے کبھی بھی نہیں بول سکتا۔ اب اگر یہ فقہ کا مطلب، میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، فقہ کا مطلب یہ لے رہا ہے جو فقہا اپنے اجتہاد سے بہت سی باتیں کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو جدید ترین مسائل جو ازمنہ سابقہ میں تھے ہی نہیں، اگر کوئی سائل جا کے ان سے کویسچن کرے گا کہ اس کا حل کیا ہے، قرآن و حدیث میں تو لکھا نہیں، کیا کہیں گے؟ خاموش رہیں گے یا اس کو کہہ دیں گے جاؤ اس کا حل ہی قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو بولیں گے۔ جب بولیں گے اگر سامنے والا یہ کہہ کے اس کو رد کر دے یہ تو بعد کی ایجاد ہے، ابھی آپ بول رہے ہیں یہ تو پہلے تھا ہی نہیں، پہلے کے دکھائیں، کیا کریں گے آپ؟ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ فقہاء اسلام نے جو کام کیا ہے وہ بہت ہی عظیم کام ہے، اور یہ کوئی نئی چیز بعد کی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان فقہی اختلافات بھی رہے ہیں، فقہ کے معاملات ہوتے رہے ہیں، کیونکہ فقہ ہے قرآن و حدیث کے نچوڑ کا نام۔ قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں اور انہیں تفصیل دلائل کے ساتھ پھر بیان کیا جاتا ہے، اس علم کا نام علم فقہ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ